جی ناظرین السلام علیکم۔ 6 خبریں ہیں آج، 1 2 3 4 5 6 خبریں، جلدی ان پر بات کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن ساری خبریں امپورٹنٹ ہیں۔ سب سے پہلے تو بات کریں گے کہ نورین نیازی کیا چاہ رہے ہیں۔ پی ٹی آئی جو تھوڑی بہت رہ گئی ہے اس کا مطلب کام ختم ہو جائے۔ کارکن نورین نیازی کے بیانات کے بعد چھپتے پھر رہے ہیں، بھئی کس طرح کی باتیں کر رہی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نہیں مان رہے، انہوں نے کہا نہیں بھائی نہیں، میں نے غلطی سے بیان نہیں دیا، نہ میں معافی مانگوں گا۔ تو معاملہ کیا ہے، مولانا کیا چاہتے ہیں؟ پھر کشمیر الیکشن میں نواز شریف اور مریم نواز کا جلسہ ہونے والا ہے، بہت امپورٹنٹ ہے۔ لیکن جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا لانگ مارچ بھی ہونے والا ہے، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ اچھا، بلوچستان، چوتھی خبر، بلوچستان میں 500 خواتین کو انٹرپرینیورشپ کی ٹریننگ دی گئی ہے اور یہ بلوچستان کی ترقی میں اہم کردار ادا کر سکیں گی۔ ساتھ ہی خبر ہے کہ سرفراز بگٹی نے 4000 طلبہ و طالبات سے مختلف مواقع پر گفتگو کی، کوئی بیانیہ ان کے دماغ میں ٹھونسنے کی کوشش نہیں کی، ان کی باتیں سنی، ان کے زخموں پر مرہم رکھنے کی کوشش کی۔ اور آخر میں ہم بات کریں گے فٹ بال کی، ہے نا؟ شاباش۔ فٹ بال میں کیا ہوا جی؟ فٹ بال میں اسپین جیت گیا، میری فیورٹ ٹیم جیت گئی۔ اچھا، لیکن اسپین کی ہمدردیاں کس کے ساتھ اور ارجنٹائن کی ہمدردیاں کس کے ساتھ، اس پہ بھی بات کریں گے۔ آپ سے درخواست ہے، آپ سے صرف ایک درخواست ہے، زیادہ کام میں نے آپ کو کہا ہی نہیں آج تک۔ آپ نے اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، بیل آئیکن کو پریس کرنا ہے تاکہ ہر ویڈیو آپ کو بر وقت مل جائے۔ نورین نیازی صاحبہ، عمران خان کی ہمشیرہ، انہوں نے بیان دیا اور وہ بیان لگتا ہی نہیں ہے نورین نیازی کا، وہ بیان لگتا ہے نیتن یاہو کا ہے، نریندر مودی کا ہے، پاکستان کی مخالف قوتوں کا ہے۔ وہ نورین نیازی کا تو بیان نہیں لگتا۔ انہوں نے تو تسلیم ہی کرنے سے کوئی انکار کر دیا کہ کوئی مارکہ حق ہوا تھا، پاکستان نے کوئی فتح حاصل کی تھی، بنیان المرصوص بھی کوئی واقعہ تھا۔ وہ تو کہتے ہیں کہ مودی اگر ہوتا نا تو 2 منٹ میں فکس کر دیتا۔ وہ بندہ خدا، آپ کس کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں؟ کس کی ترجمانی کر رہی ہیں؟ یہ کس کے لفظ بول رہی ہیں؟ خدا کے لیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کیا بات کرنی۔ اچھا، یہ ہمیشہ بہنیں اس طرح کی بات کرتی ہیں، پارٹی پر اور اتاب آ جاتا ہے۔ اب پارٹی کے کارکن رہنما چھپتے پھر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یا اللہ کسی طرح ان کو گرفتار کر لیں تاکہ یہ تو بولنا بند کریں، ہم پہ تو سختیاں باندھو۔ تو یہ ایک عجیب و غریب سی بات ہے، مجھے بڑا ہی دکھ ہوا اس طرح کے بیانات انہوں نے کیوں دیے اور کیا سوچ کے دیے۔ اسی وجہ سے عمران خان سے ملاقاتیں نہیں ہوتی نا، کیوں؟ اس لیے کہ باہر آ کر وہ اسی طرح کی باتیں کرتی ہیں اور انڈیا کے چینلوں کو موقع مل جاتا ہے، دنیا میں پاکستان کے خلاف فساد کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی دانش مندی کی بات نہیں ہے، یہ کوئی سیاست نہیں ہے اپنے ملک کے خلاف نعرے لگانا، یہ بہت ہی غلیظ بات ہے اور میرے خیال میں اس کی معافی نہیں ہے۔ یہ ایک طرح کی نومئی کی والی بات ہے نا کہ آپ تحقیر کریں، لیکن مسئلہ آج کل ایک نہیں ہے، مسئلے کئی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان بھی طیش میں آئے ہوئے ہیں اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے تو انہوں نے شہداء کی حرمت کے خلاف ایک بیان دیا جس سے لوگوں کا دل بڑا دکھا۔ پھر ان کے لوگ سوچ رہے تھے کہ مولانا سے شاید سلپ آف ٹنگ ہو گئی ہے تو اب وہ اس کی معافی مانگ لیں گے، لیکن کامران مرتضیٰ جیسے لوگ جو مولانا کے حلیف ہیں انہوں نے کہا نہیں بھائی، معافی شافی کوئی نہیں ہے۔ حافظ حمداللہ نے بھی کہا بالکل سوچ سمجھ کے کہا ہے۔ پھر مولانا نے کل ایک اور تقریر کی جس میں اس ٹمپریچر کو دگنا کر دیا۔ تو یہ سمجھ نہیں آ رہی مولانا کیا کر رہے ہیں۔ مولانا بڑے زیرک سیاستدان ہیں، سمجھدار آدمی ہیں، بے وقوف نہیں ہیں، انہیں پتہ ہے کہ کون سا لفظ بولنا ہے، کب بولنا ہے، ٹھکا ہوا بیان دیتے ہیں، ایسے ہی نہیں، سلپ آف ٹنگ کا رواج نہیں ہے ان کے ہاں۔ تو انہوں نے کہا جی کہ میں کیوں معافی مانگوں، میں تو معافی نہیں مانگوں گا، یہ تو معافی نہیں مانگ رہے۔ اور انہوں نے کہا میں نے کوئی غلطی نہیں کی، لیکن کل جو میڈیا پہ ہوا اس میں 2 حصے تھے ان کی تقریر کے۔ 12 منٹ کا ایک کلپ ہے جس میں پہلے 6-7 منٹ تو مولانا نے اپنی ناراضی کا اظہار کیا اور کہا کہ میں معافی نہیں مانگوں گا، لیکن اس کے بعد جو 5-6 منٹ تھے اس میں مولانا نے فوج کے حوالے سے، شہداء کے حوالے سے بڑی ولولہ انگیز بات کی ہے۔
تو ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے تھا کہ دونوں کلپ سامنے لگانے چاہیے نا، صرف ایک نہیں لگانا چاہیے۔ دوسرا، مولانا نے ایک عجیب و غریب بات کی، انہوں نے کہا کہ انہیں کے پی حکومت بنانے کی اشارہ ملا تھا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا، اس لیے کہ 53 ارکان کے ساتھ وہ حکومت نہیں بنانا چاہتے، اور وہ بیساکھیوں پر حکومت نہیں بنانا چاہتے۔ وہ چاہتے ہیں کہ اگر ان کی حکومت آئے تو پوری طاقت کے ساتھ، پورے اختیار کے ساتھ، پورے وقار کے ساتھ سامنے آئے۔ تو مولانا سے یہ جو باتیں شروع ہوئی ہیں، یہ باتیں ابھی اور بڑھیں گی۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ معاملہ ختم نہیں ہوگا۔ مولانا فضل الرحمان سے معافی منگوانا آسان نہیں ہے، اور وہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ مولانا شاید اس سے زیادہ بات کو بڑھا دیں۔ تو میرے خیال میں مولانا سے درخواست کرنے کی ضرورت ہے، اور مولانا ماضی میں کبھی پاکستان کے خلاف نہیں رہے، ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کا بھی ساتھ رہے ہیں، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ایک دم ہی غدار وطن ہو جائے۔ لیکن مولانا کو بھی شہداء کے حوالے سے جو بیان دیا، اس میں میرے خیال میں انہیں معذرت کرنے کی ضرورت ہے، اپنے الفاظ واپس لے لیں، لوگوں کے دل بہت دکھے ہیں۔ کشمیر الیکشن، بھائی کشمیر الیکشن ہو رہا ہے 27 جولائی کو۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے پوری کوشش کی کہ نہ ہو، بڑے دھرنے، لڑائیاں، مار کٹائیاں۔ 9 جون کو انہوں نے اپنے احتجاج کا آغاز کیا، اور اس دن نامینیشن پیپرز داخل ہونے تھے، لیکن احتجاج کامیاب نہیں ہوا اور انتخابات ہو رہے ہیں۔ اب ایک لاسٹ ریزورٹ کے طور پر انہوں نے یہ اعلان کیا کہ وہ ایک لانگ مارچ کریں گے۔ 26 کو ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہ لانگ مارچ کریں گے، 27 کو الیکشن ہے۔ اگر خدا نخواستہ کوئی خون خرابہ ہو گیا، لڑائی مار کٹائی ہو گئی، لاشیں گر گئیں، تو انتخابات بہت مشکل ہو جائیں گے۔ تو ساری کوشش یہ ہے کہ عوام کے نمائندوں تک زمام کار نہ پہنچے، اور جبکہ پاکستان سے محبت کرنے والی قوتوں کا مشن یہی ہے کہ عوام کے نمائندوں تک اختیار پہنچ جائے، وہ پھر خود سنبھال لیں گے جوائنٹ ایکشن کمیٹی۔ تو نواز شریف اور مریم نواز بھی جا رہی ہیں، اور وہ جو ہے ان کا جانا بڑا سگنیفیکنٹ ہوگا، اور میرے خیال میں اس سے مسلم لیگ نون کی کیمپین کو فرق پڑے گا۔ اور اگر یہ ہو گیا تو بلاول بھٹو بھی کیمپین کر رہے ہیں، بلاول بھٹو بہت اچھی کیمپین کرتے ہیں، جی بی میں ہم نے دیکھ لیا ہے۔ تو لیٹس سی کہ اس دفعہ کون جیتتا ہے۔ چانسز لوگ کہہ رہے ہیں مسلم لیگ نون کے زیادہ ہیں۔ بلوچستان سے 2 خبریں، ایک تو یہ ہے کہ 500 خواتین کو امپاور کیا گیا اور ان کو انٹرپرینیورشپ کی ٹریننگ دی گئی۔ بلوچستان میں 500 خواتین ایک بہت بڑا نمبر ہے، ان کو ٹریننگ دی گئی، ان کو انڈیپینڈنٹ کیا گیا، ان کو اکوپمنٹ، ٹیبلٹ، موبائل، جو کچھ انہیں چاہیے تھا وہ دیا گیا، تاکہ وہ ایک معاشرے کے فعال رکن بن سکیں، اور جو نفرت کا ماحول ہے نا، جو وہاں پر دہشت گردی کا خوف ہے، اس سے نکل کر بلوچستان کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ سرفراز بگٹی صاحب بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن سیاسی طور پر لوگ ان کا ساتھ نہیں دے رہے، یہ تسلیم کرنا چاہیے۔ سیاسی طور پر مجھے یوں لگتا ہے کہ وہ تنہا پورے لشکر سے جنگ لڑ رہے ہیں۔ 4000 طلباء سے انہوں نے مختلف مواقع پہ ملاقات کی، کوئی نریٹو ان کے دماغوں میں ٹھونسنے کی کوشش نہیں کی، گپ شپ لگائی، ان کے زخموں پر مرہم رکھنے کی کوشش کی، ان کی داد رسی کی، اگر ان کے آنسو بہہ رہے تھے تو ان کے اشک پوشی کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہی طریقہ ہے، اسی طرح سربراہ کو یا حکمران کو ہونا چاہیے۔ نوجوان ذہنوں کو میں جو زہر ڈیلا گیا ہے بی ایل اے کی جانب سے، اس کا اثر زائل کرنے کی ضرورت ہے۔ فٹ بال کا میچ فائنل ہو گیا، اسپین جیت گیا، میری فیورٹ ٹیم ارجنٹائن ہار گیا۔ مجھے اسپین اس لیے بھی پسند ہے کہ اسپین کی ساری ہمدردیاں فلسطین کے ساتھ ہیں۔ ارجنٹائن اس لیے بھی ناپسند ہے کہ ان کی ہمدردیاں اور حوصلہ افزائی اسرائیل سے ہوتی ہے۔ میچ کے بعد جو لڑائی مار کٹائی کے مناظر نظر آئے، اس سے بڑی بدمزگی سی ہوئی۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، کھیل کو کھیل رہنا چاہیے۔ ساتھ ہی اسپین کو یہ کریڈٹ جاتا ہے، 8 میچ انہوں نے کھیلے اور 1 گول ان کے خلاف ہوا، اور جو ان کے سٹار فٹ بالر ہیں یامین یمال، ان کو بھی آخر میں دعا کرتے اللہ کے حضور دیکھا گیا، جس سے لوگوں کو اور مسلمانوں کو بڑی محبت کا احساس ہوا۔ بہرحال ایک بہت بڑا واقعہ ہو گیا۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے پاکستانیوں نے اس موقع کو سیلیبریٹ کیا بغیر کسی دہشت گردی کے خوف کے۔ ٹی ایچ چوک میں یہاں پر ہزاروں لوگوں نے میچ بڑی اسکرینوں پر دیکھا۔ اچھا لگا کہ ہم لوگ بھی ہنس سکتے ہیں، خوش ہو سکتے ہیں۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔